بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی جتنا بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں یا سی ای او ہیں یا جو بھی آپ کے ہائر اپس ہوتے ہیں ان کی، کیونکہ وہ باؤنڈ ہوتے ہیں یا تو وہ کمپنی میں سے سیلری وڈرا کر سکتے ہیں جس کے پر ٹیکس جو ہے وہ انڈر سیکشن 149 کٹ رہا ہوتا ہے، یا وہ کیا کر سکتے ہیں ڈیویڈنڈ اپنا وڈرا کر سکتے ہیں کمپنی سے. جو بھی ان کا پروفٹ ہوتا ہے تمام ایکسپنسز لیس کرنے کے بعد اس کو وہ اپنے ایک ایگریڈ شیئر کے مطابق اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اسے کمپنی سے وڈرا کر سکتے ہیں. ان دونوں صورتوں کے اندر جو ڈائریکٹر ہے، اونر ہے یا سی ای او ہے کمپنی کا، یا جتنے بھی ہائر اپس ہیں، ہائر اپ سے مراد میری ڈائریکٹرز ہیں، وہ جب بھی کوئی اماؤنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، سنگل ممبر کمپنی یا کسی بھی کمپنی سے وڈرا کرتے ہیں، اس صورت میں انہیں وہ چاہے ڈیویڈنڈ وڈرا کریں یا سیلری وڈرا کریں، دونوں صورتوں کے اندر انہیں ٹیکس جو ہے وہ ہر صورت پے کرنا ہوتا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ سیلری وڈرا کریں یا ڈیویڈنڈ وڈرا کریں، ان دونوں صورتوں میں ٹیکس جو ہے وہ کس صورت میں کم ان کو دینا پڑے گا، یعنی کہ کس صورت میں اگر وہ ڈیسیژن کرنا ہو ایک ٹیکس کنسلٹنٹ کو یا ایک فائنینس کے کسی بندے کو یا اکاؤنٹنٹ کو کہ ڈائریکٹر جو ہے، ڈائریکٹر کے لیے سیلری بہتر رہے گی یا اس کے لیے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ بہتر رہے گا، تو اس صورت میں ہماری جو یہ آج کی ویڈیو یا آج کی جو ڈسکشن ہے اس کو اگر آپ اینڈ تک سنتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک تو وہ یہ پتہ چل جائے گا کس صورت میں کتنا ریٹ لگتا ہے، پھر اے ٹی ایل نان اے ٹی ایل کا کیا ایشو ہوگا، کس صورت میں سیلری وڈرا کرنا بہتر ہے، کس صورت میں ڈیویڈنڈ وڈرا کرنا بہتر ہے. یہ ساری ڈسکشن جو ہے ہم اب ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ڈسکس میں آج میں کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو کہ میں بھی جب بھی کسی کمپنی کے اونر کی، ڈائریکٹر کی، سی ای او کی ریٹرن جو ہے وہ فائل کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے ان سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کی اینول ریکوائرمنٹ کتنی ہے فنڈز کی، کہ جو ڈائریکٹر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایسٹس جتنے لینے ہیں، جتنی میں نے اپنی ویلتھ جو ہے وہ انکریز کرنی ہے وہ کتنی اماؤنٹ سے کرنی ہے، اور کتنا میں نے اس کو کمپنی کے فنڈ سے سورس کرنا، یعنی کہ سیلری سے یا ڈیویڈنڈ سے میں نے ان کو کتنا فنڈ کرنا ہے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ سال کے شروع میں اس اماؤنٹ کا تعین کر لیتا ہے، وہ ایک جو ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ہے، اس صورت میں آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ جو ڈائریکٹر ہے یا وہ جو سی ای او ہے یا وہ جو کمپنی کا اونر ہے اس کے لیے سیلری بہتر رہے گی یا ڈیویڈنڈ بہتر رہے گا. پہلا پوائنٹ تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. دوسرا، آپ اپنی نیچر جو ٹیکس ہے آپ کی کمپنی کا، اس کا نیچر کو دیکھیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ کی کمپنی جو ہے وہ ٹیکس پیئنگ کمپنی ہے یا اسے کسی قسم کی کوئی ایگزمپشن ہے، یا آپ یا سال کے اینڈ پہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہی ڈیو ٹو دا ریزن کہ آپ کو 100% ٹیکس کریڈٹ ہے، آپ کے لاسز آپ کے کیری فارورڈ آپ کے آ رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کی فنڈز کے اوپر جو ہے وہ ایگزمپشن اویلیبل ہے. تو اس صورت میں آپ نے یہ سب سے پہلے تعین کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ڈیویڈنڈ جائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ کون سی کیٹیگری ہوگی. اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم نے یہ دو پوائنٹ دیکھ لیے کہ فرسٹ آف آل کہ ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے. دوسری چیز جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو کمپنی اس کی نیچر کیا ہے، کیا وہ پروفٹ کے اوپر ٹیکس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. اس کی نہ دینے کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ اس کے لاسز ہیں، اسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایگزمپشن ہے، اسے 100% ٹیکس کریڈٹ ہے، کسی وجہ سے بھی اسے یہ ایشوز ہیں. تو یہ چیزیں سب سے پہلے آپ سیٹل کریں. اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کلاسز کیا ہیں ڈیویڈنڈ کی. سب سے پہلے ڈیویڈنڈ اگر آپ سیکشن 150 دیکھتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کا تو اس کے اندر 3 طرح کی کلاسز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. سب سے پہلی کلاس انہوں نے یہ بتائی ہے جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، جو کمپنیاں بجلی پاکستان کے اندر پیدا کرتی ہیں، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز، اگر ان کمپنیز کے جو ڈائریکٹر ہوں گے ان کے لیے جو ڈیویڈنڈ کی شرح ہے وہ 7.5% ہے. اب یہ آپ کہہ لیں کہ ڈیویڈنڈ کلاس کے اندر سب سے کم ہے، اور اس پہ اے ٹی ایل کا ایفیکٹ ہوگا کہ اگر وہ بندہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اوپر ہے تو اس کی ود ہولڈنگ 7.5% پہ ہوگی، اور اگر ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ پہ نہیں ہے تو 15% پہ چلی جائے گی. دوسری کیٹیگری اگر ہم اس کی بات کریں، اس دوسری کیٹیگری کے اندر ایسی تمام کمپنیز آ جاتی ہیں جو کہ اپنے پروفٹ کے اوپر ٹیکس نہیں دے رہی
وجوہات ان کی لاء کے اندر بڑی کلیئرلی مینشن ہے، جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر بھی ہیں. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کے لاسز ہیں، ایگزمپشنز ہیں، یا کسی وجہ سے آپ کی کمپنی جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے، اس پہ وہ ٹیکس نہیں دے رہی ہے، تو آپ کی جو کیٹیگری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے، اور اس کیٹیگری کے اوپر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ 25% ہے. تو سب سے لویسٹ آپ نے دیکھ لی وہ آئی پی پیز ہیں، سب سے ہائیسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی تمام کمپنیز ہیں، جو اپنے پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہی. تیسری ایک ماڈریٹ طرح کی ہے، اور وہ آتی ہے 15% والے. 15% میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ریئل آر ای ٹی جسے ہم کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے، یا ایسی کوئی بھی کمپنی جو 7.5% یا 25% والی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہی، تو اس صورت میں اس کمپنی کے اوپر جو ڈیویڈنڈ کے اوپر جو ٹیکس کی شرح ہوگی وہ 15% ہوگی. سو ایسے تمام ڈائریکٹرز جو اس طرح کی کمپنی میں فال کریں گے ان کا آپ 15% لیں گے، اور اگین اے ٹی ایل نان اے ٹی ایل کا ایفیکٹ بھی آپ یہاں پہ ڈالیں گے. اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اور آخر پہ ہم سیلری کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سیلری جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سیکشن 149 کے تحت ہے، جب بھی سیلری کوئی ڈائریکٹر ودرا کرے گا تو وہ گیون ٹیکس ریٹ جو سیلری کے جو سلیب ریٹ ہیں اس کے مطابق اس کی جو ڈیڈکشن ہے وہ آپ کریں گے. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آخر میں کہ فائدہ کس میں ہے. اب دیکھیں اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. اب اگر آپ تھوڑا سا کامن سینس اس میں یہ لگائیں تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرسٹ کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی 7.5% والی. اب 7.5% والی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوریج ٹیکس ریٹ جو ہے وہ اس میں کم ہے. اور میں نے ابھی ایک کیلکولیشن بھی بنائی ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیلری ورسز ڈیویڈنڈ دیکھا ہے، پھر میں نے سیلری کا ٹیکس ریٹ لگا کے ان کے اوپر دیکھا ہے، پھر ڈیویڈنڈ کا ٹیکس ریٹ لگا کے دیکھا ہے، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اگلے کالم میں ریکمنڈیشن بھی ہے کہ سیلری بیٹر ہے یا ڈیویڈنڈ بیٹر ہے. اور اس سے اگلے 2 کالمز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ان کا ایوریج ٹیکس ریٹ نکالا ہے. ایوریج ٹیکس ریٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس سیلری پر ٹیکس لگا رہا ہے اس کو سیلری سے آپ ڈیوائڈ کریں تو جو ریٹ آتا ہے. تو ظاہر ہے سیلری کے اوپر یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے کیونکہ سیلری کے اوپر ٹیکس بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، لیکن ڈیویڈنڈ کے اوپر ظاہر ہے وہ آپ کو 7.5% ہی نظر آ رہا ہے. اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ اس میں جو سب سے پہلے شرح آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ملین سے لے کے میں نے 15 ملین تک کی سیلری جو ہے وہ اس میں ڈالی ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ جو ہے چونکہ ڈیویڈنڈ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہے، وہ 7.5% ہے، تو اس کی وجہ سے ایوریج ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 9.4% سے 19.5% تک جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے کہ اگر وہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ وڈرا کرتے ہیں تو ان کو یہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ کم پڑے گا. نیکسٹ کیٹیگری ہماری جو ہے وہ 15% والی ہے. 15% کی کیٹیگری میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ جو 7.5% اور 25% کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے ان کو انہوں نے کلاسیفائی کیا ہے کہ وہ 15% جو ہے وہ ریٹ کے اوپر ٹیکس دیں گے. اس کا اگر آپ دیکھتے ہیں وہی ٹیبل اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگین میں نے سیم ہی ٹیبل بنایا لیکن اس میں کیلکولیشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے تمام ڈائریکٹر جو تو 6 ملین تک اینول وڈرا کرنا چاہتے ہیں پروفٹ یا سیلری، تو اس صورت میں ان کو وہ بہتر ہے کہ اگر وہ سیلری وڈرا کر لیں. اور 6 ملین کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک وہ کلر سکرین آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ وڈرا اپنا بڑھاتے جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ پھر ڈیویڈنڈ کی کیٹیگری کے اندر ایسے ڈائریکٹر جن کی ریکوائرمنٹ 6 ملین سے زیادہ ہے اینول، ان ڈائریکٹرز کے لیے بہتر ہے کہ وہ پھر ڈیویڈنڈ کی کیٹیگری کے اندر اگر آپ ان کا ٹیکس کاٹیں گے تو اس صورت میں ان کو فائدہ ہو جائے گا. اسی طرح جو ہماری 3rd کیٹیگری ہے وچ از ہائیسٹ کیٹیگری، جس میں کامن سینس ہے کہ اس میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ 7.5% کیٹیگری میں آپ نے دیکھا کہ وہ ڈیویڈنڈ وڈرا کریں تو بہتر ہے. 15% کیٹیگری میں آپ نے دیکھا کہ 6 ملین تک تو فائدہ ہے سیلری وڈرا کرنے میں، اس سے اوپر کی اگر آپ وڈرا کریں گے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ وڈرا کر لیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو کمپیریٹیولی جو ہے وہ ٹیکس کم پڑے گا. دوسری اور تیسری کیٹیگری جو ہماری ہے وہ 25% والی ہے. اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 25% کا مطلب ہے کہ فرام فرسٹ پینی اور یا فرام فرسٹ روپی سے لے کے آگے جتنے بھی وڈرا کریں گے فلیٹ آپ کو 25% پڑے گا. تو اس میں ظاہر ہے جو ایوریج ٹیکس ریٹ سیلریز کی صورت میں آپ کو پڑ رہا ہے وہ تقریباً 19-20% پر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے سلیب کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا ہے. ایوریج ٹیکس ریٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ
جتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں اس کو آپ اپنی گراس سیلری پہ ڈیوائڈ کریں گے تو جو ایک فیکٹر آپ کے سامنے آتا ہے اس کو ہم ایوریج ٹیکس ریٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. سو اس میں ایوریج ٹیکس ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تقریباً 19.5% تک جا رہا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ 25% پہ جائے گا تو اس میں آپ اس وقت جو اسکرین پہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بیٹر ہے کہ آپ سیلری وڈرا کر لیں، کیونکہ سیلری کی شرح ٹیکس کی آپ کو کم پڑے گی. اس میں آپ دونوں کالمز میں دیکھ رہے ہیں کہ سیلری والے کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے ڈیویڈنڈ والے کالم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. تو اس لیے آپ کے لیے کمپیریٹیولی یہ بہتر ہوگا کہ وہ والے جو ایسے اونرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں، ممبرز ہیں کمپنی کے، ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ سیلری ہے وہ وڈرا کریں گے اس آپشن میں، تو وہ ان کے لیے بیٹر ہوگی. سو ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک ڈسکشن کی سیر اصل، جس میں آپ نے ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سیلری کی صورت میں بیٹر ہے ڈیویڈنڈ وڈرا کرنا اونرز کے لیے، ڈائریکٹرز کے لیے، ممبرز کے لیے کس صورت میں بہتر ہے. اس میں دو چیزیں آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہیں کہ یہ والے جو آپشنز میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں یہ صرف اور صرف کمپنی کے اونرز، ممبرز یا جو فاؤنڈنگ ممبرز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں. جو آپ امپلائی ڈائریکٹر رکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آپ کا امپلائی ہے، امپلائی تو کبھی بھی ڈیویڈنڈ وڈرا نہیں کر سکتا. ڈیویڈنڈ وڈرا کرنے کی جو آپشن ہوتی ہے وہ صرف اور صرف جو ممبرز ہیں کمپنی کے، جو مالک ہیں، جو اصل میں اونرز ہیں، ان کے اوپر ہے، جن کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سیلری وڈرا کریں یا ڈیویڈنڈ. تو ہم نے آج آپ کو لیگلی اور کیلکولیشن کر کے بھی اور ساری چیزیں بتا دی ہیں. یہ بھی بتا دیا ہے کہ سیلری کہاں پہ بہتر ہے، ڈیویڈنڈ کہاں پہ بہتر ہے، اور پھر ان کے درمیان کی بھی ہم نے ایک جو آپ کو ایک نکال کے ایک بتائی ہے کہ یہ والا آپشن ہے جس میں آپ کو 6 ملین تک فائدہ ہے. 6 ملین سے زیادہ اگر آپ اینول وڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو بہتر ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ کر لیں. میں امید کرتا ہوں ہماری اس ڈسکشن سے، کیونکہ ہمارے گروپ کے اندر اکثر یہ انالیسز ہوتا ہے، اکثر میں جب اونرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، جب میں کمپنی ممبرز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، مجھ سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ سر ہمارے لیے ڈیویڈنڈ بہتر ہے یا سیلری بہتر ہے. تو یہ آج آپ کو اس کا بھی جواب میں نے کمپلیٹ باقاعدہ کیلکولیشن سے، سیکشن سے، ریفرنسز سے سمجھا دیا ہوگا. اب آپ بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، کسی کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. اگر آپ خود مجھے سن رہے ہیں تو یقیناً اب آپ کو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ آپ سیلری وڈرا کریں گے یا ڈیویڈنڈ وڈرا کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ میکسیمم لوگوں کا بھلا ہو. اور اگر آپ کو چینل پسند آتا ہے اس کو سبسکرائب کریں. کوئی سوال ہے تو ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری کاوش پسند آتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.